محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے۔ بعد از حمد و صلوات اللہ کے ساتھ عزت و احترام حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، ربیع الثانی کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس مہینے کے اندر حضور غوث پاک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال بھی ہوا، اور اس مہینے کو بڑی 11ویں شریف کے نام سے بھی موسوم کیا جاتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور علیہ السلام کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم کو سننے کی اور سنانے کی اللہ تعالیٰ حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، آج سورۃ النساء کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اللہ رب الجلال اس آیت کریمہ کے اندر انسان کے دنیاوی جتنے بھی رشتے ہیں ان کو بیان فرماتا ہے۔ قل ان کان آباؤکم کہ تمہارے والدین ہیں، وابناؤکم تمہارے بیٹے ہیں، واخوانکم تمہارے بھائی ہیں، وازواجکم تمہاری بیویاں ہیں، وعشیرتکم تمہارے رشتہ دار ہیں، واموال اقترفتموها اور وہ مال جو تم اکٹھا کرتے ہو کماتے ہو، وتجارۃ تخشون کسادها اور وہ تجارت جو تم ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ کرتے ہو جا کے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ اور مسکینوں کی تم جو دلجوئیاں کرتے ہو، أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اگر ان کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت موجود ہے۔ ان سارے رشتوں کے اندر اگر رشتوں سے بڑھ کے اللہ اور اس کے رسول کی محبت موجود ہے، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اس کے بعد رب ذوالجلال نے فرمایا وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، جہاد فی سبیل اللہ کے راستے میں پھر تم نکلو، دین کے لیے نکلو، دین کو پھیلانے کا باعث بنو۔ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ اللہ جو ان سارے معاملات کے اندر جو کھڑا رہتا ہے، ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتا ہے، اللہ رب الجلال فرماتا ہے کہ وہ ہمارے نزدیک انعام و اکرام والا۔ عزیزان محترم، اللہ رب الجلال نے سب سے پہلے دنیا کے رشتوں کو بیان فرمایا۔ انسان کو اپنی جان سے، بیوی بچوں سے، ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے، عزیز و اقربا سے، رشتہ داروں سے، مال جو اس نے اکٹھا کیا، بڑی محبت ہے اس کے ساتھ، لیکن اللہ رب الجلال فرماتا ہے کہ اگر ان سارے معاملات کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت موجود نہیں ہے تو یہ تمہارے کسی کام کے نہیں ہے۔ لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين۔ احادیث مبارکہ اس آیت کے ضمن میں
کہ لا یؤمن احدکم، تم میں سے تو کوئی شخص اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا، ایمان والا ہی نہیں ہو سکتا، جب تک اس کو اس کی جان مال اولاد سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت نہ ہو۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کوئی الگ چیز نہیں، میں یہ تو رسول فقط اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، البتہ تحقیق ہم نے تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی بہترین نمونہ چھوڑی ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کوئی بھی انسان اس وقت تک کامل و اکمل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ رسول اللہ کی ذات کو سب سے زیادہ جتنے بھی دنیا کے رشتے ہیں، جتنے بھی دنیا کے معاملات ہیں، جتنی بھی دنیا کی نعمتیں ہیں، ان سے زیادہ محبوب مکرم نہ رکھا جائے۔ دعوے تو دنیا کے اندر سارے ہی انسان کرتے ہیں، سارے ہی مسلمان کرتے ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جب وقت آئے باہر نکلنے کا تو پھر موت شب بھولی ہوتی ہے، تو گھر کے کونے خدرے میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ ربیع الاول کا مبارک مہینہ گزرا، سب لوگوں نے مانا، سالہ سال تجربہ کرتے رہے کہ یہاں پہ دین کو ہم نے ایک ایسی چیز سمجھ لیا ہے کہ جس کے بنا ہم زندگی گزار سکتے ہیں، حالانکہ انسان کو اللہ نے ایک مقام دیا، ایک مرتبہ دیا، پھر اس کے لیے اس کو راستہ بھی دیا کہ بھائی تو اشرف المخلوقات صرف اسی صورت کے اندر ہو سکتا ہے کہ جب تک یہ جو کتاب ہدی للناس ہم نے جو قرآن مجید کی شکل کے اندر لوگوں کے لیے ہدایت رہنمائی کا ذریعہ بنا کے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، جب تک اس کے ساتھ تو وابستہ نہیں رہے گا تب تک دنیا تیرے لیے ویسے ہی ہے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، کہ دنیا صرف تمہارے لیے، یاد رکھنا، جان لو کہ دنیا تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے سوائے کھیل تماشے کے۔ اب انسان زندگی کا مقصد بھلا بیٹھا ہے کہ ہم نے زندگی کے اندر کس مقصد کے تحت ہم اس دنیا کے اندر آئے۔ ایک ہوتا ہے ادب اور ایک ہوتا ہے حکم۔ ادب اور حکم دونوں الگ چیزیں ہیں۔ ادب ہم ماں باپ کا کرتے ہیں، بہن بھائیوں کا کرتے ہیں، اپنے سے ہر بڑے کا ادب ہم کرتے ہیں۔ حکم انسان ماننا اپنی مرضی کے اوپر ہوتا ہے۔ حکم انسان اسی کا مانتا ہے کہ جس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق واسطہ ہو، جس کے ساتھ اس کا کوئی واہ واسطہ ہو، جس کے ساتھ اس کو پتا ہو کہ یہ میرا فائدہ مند انسان ہے، اس کا حکم نہیں مانتا ہے۔ دوسرا حکم ہوتا ہے ڈنڈے کے زور پہ۔ علاقے کا سیچور ہے، تھانے دار ہے، جب اس کی اپنی جان کے اوپر کوئی بات یا اپنی مرضی کے اوپر یا اپنی سروس کے اوپر کوئی بات آئے تو وہ ڈنڈے کے ذریعے محلے کے چور لٹیرے بھی نکال لیتا ہے، چرسی پوٹری بھی نکال لیتا ہے، شرابی بھی نکال لیتا ہے۔ یہ ڈنڈے کی پاور۔ لیکن یہاں پہ جو ادب اور حکم کی تعریف ہے وہ یہ دنیا کی تعریف نہیں، وہ خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی تعمیل کی بات کر رہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم اور ادب کیا ہے۔
ادب انسان اللہ اور اس کے رسول کا انتہا کی درجے تک کرنا اس کا حق بنتا ہے، کیونکہ دنیا کے اندر انسان کو اللہ نے جو نعمتیں دے دی، جو حالات و واقعات اس کے لیے رکھ دیے، وہ اللہ کی نعمت ہے۔ وہ چاہتا تو ہمیں ماں کے پیٹ میں ٹوٹا موٹا بھی پیدا کر سکتا تھا، ہمارے کان آنکھ ناک کان سے بغیر پیدا کر سکتا تھا، لیکن حالات اللہ نے ہمارے لیے کتنے سازگار بنائے کہ ہمارے لیے اتنا بہترین قسم کا ماحول، اور اس ماحول کے اندر ہماری پرورش اور اس ماحول کے اندر ہماری ساری تبدیلیاں ہوئی کہ جس کے لیے اللہ نے ہم کو پیدا کر دیا۔ اب یہ انسان کو سمجھنا چاہیے کہ ہر وقت اپنے خالق و مالک کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن اس کے باوجود شکر کتنا ہم ادا کرتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے۔ اب دوسری بات آ جاتی ہے حکم، رب کا حکم ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ میرے نبی نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، الصلاۃ معراج المؤمنین، ومن اقامها فقد اقام الدین ومن هدمها فقد هدم الدین۔ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، الصلاۃ عماد الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے گویا دین کو قائم کیا، ومن هدمها، جس نے اس کو چھوڑ دیا فقد هدم الدین، اس نے دین کو چھوڑ دیا۔ اور ایک جگہ پہ یہاں پہ یہ بھی بات ہے ومن هدمها، جس نے اس کو گرا دیا فقد هدم الدین، اس نے دین کو گرا دیا۔ ہمارے لیے حکم پہلے ہے، ادب اپنی جگہ پہ، حکم پہلے ہے۔ میرے قریب آقا علیہ السلام والسلام کے پیارے صحابی زبان سے بات نکلنے کی دیر ہوتی ہے، ہر صحابی کی یہ طرف اور کوشش اور خواہش ہوتی تھی کہ میں سب سے پہلے اس کو پورا کروں۔ اللہ کے نبی نے چند صحابہ کو کسی مقام کے اوپر مہم جوئی کے لیے بھیجا۔ ان میں ایک صحابی تھے، اللہ نے ان کو مال و دولت سے نوازا ہوا تھا، سواری بڑی اچھی تھی۔ اللہ کے نبی نے حکم کیا صبح فجر کی نماز کے بعد تم لوگوں نے یہاں سے کوچ کر لینا ہے، اس علاقے کی طرف نکل پڑنا ہے۔ صحابی کے دل کے اندر خیال آیا کہ ہو سکتا ہے یہاں سے جس کام کے لیے میں جاؤں وہاں سے میری واپسی نہ ہو، کچھ ایسا کر لیتے ہیں کہ حضور کی معیت کے اندر کچھ اور وقت مل جائے، حضور کی مجلس کے اندر کچھ اور وقت مل جائے۔ حکم ماننے سے انکار نہیں کیا، ادب کی وجہ سے کہ چلو تھوڑا وقت کچھ اور مل جائے۔ میرے نبی علیہ السلام نے صبح نماز فجر پڑھائی تو دیکھا پیچھے وہ صحابی موجود، فرمایا کہ میں نے تو آپ کو رات کے قافلے والوں کے ساتھ چھوڑا تھا اور یہ کہا تھا کہ آپ نے صبح نماز فجر کے بعد اس سے پہلے نکل جانا ہے، اور آپ یہاں پہ فجر کی نماز ادا کر رہے ہیں۔ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ جمعہ تھا۔ میں نے کہا کہ چلو جتنا وقت اور مل جائے آپ کی معیت کے اندر صحبت کے اندر گزار لو، میرے پاس بڑی تیز ترین سواری ہے، میں ان سے پہلے جا کے مل جاؤں گا کسی مقام پر۔ حضور 40 دن اس صحابی کے ساتھ بات نہیں کی، نماز پڑھنے کے لیے آتے آپ کو پھیر لیتے۔ حالانکہ یہاں پہ ادب کی وجہ سے وہ نہیں گئے، لیکن حضور کا حکم تھا کہ نکلنا ہے تو پھر نکلنا ہے، وہاں پہ ادب پھر نہیں رہ گیا۔ اللہ کے نبی نے 40 دن کے بعد کہا کہ میرے دوست یہ یاد رکھنا، اللہ کے ان ہوا الا وحی یوحی، میں اپنی طرف سے کبھی کچھ نہیں کہتا، ان ہوا الا وحی یوحی، یہ سب میرے رب کی مہربانیاں ہیں، میرے منہ سے جو نکلتا ہے، میری زبان سے جو نکلتا ہے وہ رب کے لیے نکلتا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں یاد رکھنا، محافلیں مجلسیں اپنی جگہ پہ ضرور ہیں،
لیکن اگر ہم آقا کے حکم کی روگردانی کرنی شروع کر دیں، نماز چھوڑ دیں، روزے چھوڑ دیں، جو دین شریعت کے بنیادی اصول ہیں ہم ان کو چھوڑ دیں، تو یہ فروعی کام ہمارے کسی کام کے نہیں ہے۔ ساری رات مجلسیں کرتے رہے، محفلیں کرتے رہے اور صبح کی نماز چھوڑ دیں تو وہ ساری رات محفل کرنا کسی کام کا نہیں۔ آپ کاروبار کریں، نماز چھوڑ دیں، کاروبار کسی کام کا نہیں۔ آپ اپنے بچوں کو دین کی طرف نہ لے کے آئے، آپ کے بچے کسی کام کے نہیں، آپ کی زندگی کسی کام کی نہیں، جب تک ان سب کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت موجود نہیں ہوگی تب تک آپ کا کوئی بھی کام قابل قبول نہیں ہوگا۔ احب الیکم من اللہ ورسولہ، سب کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت پہلے موجود ہو، اس کے بعد دوسرا کام ہو۔ ہم کو اپنی زندگی ایسی گزارنی چاہیے کہ ہمارے تن بدن سے لما تقولون ما لا تفعلون کا مظاہرہ ہو، ہم جو کہتے ہوں وہ کر کے بھی دکھاتے ہوں۔ ہم نماز کا حکم نماز کے لیے کہیں اور خود نماز نہ پڑھیں تو خاک ہمارا اثر ہوگا کسی بات کے اوپر۔ اس سال یہ جو 2 گلیاں ہیں جو میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، اللہ ان کو خوش رکھے، میں نے دونوں دفعہ مجلس کے اندر یہاں پہ محفلیں ہوئی اس گلی کے اندر، میں نے دیکھا ہے کہ ساؤنڈ نہیں لگا۔ اللہ ان کی محفل کو قبول کروائے، اللہ ان کے گھروں کے اندر برکتیں ڈالے۔ ہماری بات دل سے نکلتی ہے، اللہ اس کے اندر ضرور اثر ڈال دیتا ہے۔ میں نے اس محلے کے اندر حالانکہ پچھلی دفعہ جتنی دفعہ یہاں پہ پچھلے سال کے بنسبت دیکھا جائے ہر دفعہ ساؤنڈ لگا ہوتا ہے، بچیاں کھلا آواز میں نعتیں پڑھ رہی ہیں، غیر محرم کی آواز کانوں میں کسی کے پڑ جائے تو وہ ویسے ہی گناہگار ہے، تو نعت خوانی کی طرف پہنچ جاتی ہے۔ اللہ اس محلے کے اندر برکتیں ڈالے۔ اور یہ اگلی بات اب آپ سارے سن لیں، دین کی بات جس کو تکلیف لگتی ہے نا وہ بھلے ہمارے پاس نہ آئے، ہم کو کسی کی پرواہ نہیں، ہمیں صرف اللہ اور اس کے رسول کی پرواہ ہے۔ کوئی چودھری ہے، خان ہے، ملک ہے، وڈیرا ہے، کوئی کھڑپینچ ہے تو وہ اپنے گھر کے اندر ہوگا، ہمیں کسی کی اتنی بھی پرواہ نہیں ہے۔ جدھر اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہوگی سب سے پہلے ہم کھڑے نظر آئیں گے، باقی دنیا کی باتیں بعد میں ہوں گی، دنیا کے رشتے بعد میں ہوں گے۔ عبد الرحمن بن ابی بکر کے سامنے سیدنا ابو بکر صدیق کو کہتے ہیں کہ جنگ بدر کے اندر آپ 3 دفعہ میری تلوار کی زد میں آئے، ہر دفعہ میں نے تلوار اٹھا لی کہ اس لیے کہ آپ میرے باپ ہیں۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق کا جواب آپ کے لیے بھی ہے، میرے لیے بھی ہے، ہر اس کے لیے ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرنے والا ہے۔ کہنے لگے کہ تو 3 دفعہ تم نے مجھے چھوڑا ہے، خدا کی قسم ایک دفعہ بھی تو میری تلوار کی زد میں آتا تو میں کبھی ایک لمحے کے لیے تاخیر نہ کرتا کہ تو میرا بیٹا ہے، بلکہ میں یہ صرف یہ سوچتا کہ تو رسول اللہ کا گستاخ ہے۔ اس لیے نرمی اور کاموں میں بہت ہے، دین کے معاملے میں کسی بھی شخص کے ساتھ کسی بھی محلے دار کے ساتھ کوئی ذرا بھی نرمی نہیں ہے۔ جس کو دین کی بات سننا پسند نہیں ہمیں اس کی شکل پسند نہیں، جس کو دین کے لیے تکلیف ہوتی ہے ہمیں اس کے اندر آنے سے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر دیتا ہے وہ ہمارے ہاں کسی کام کا ہے، وہ ہمارے کسی کام کا نہیں، وہ اپنے کسی کام کا نہیں۔ اس لیے یاد رکھیں 2 دفعہ ہر ایک کو ہم نے سمجھایا، الحمدللہ میرے جتنے بھی نمازی ہیں ان کے اوپر مجھے بڑا فخر ہے، جو سمجھایا ہے، جتنی محنت ہم نے آپ کے اوپر کی الحمدللہ اس کا اثر بھی نکلا ہے۔ ایسا نہیں ہوا کہ وہاں پہ اثر ہمیں نظر نہیں آیا، ہم کو بچے نہیں ہیں، ہمیں انشاءاللہ سب باتوں کی سمجھ ہے، نظر بھی آتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ میں اپنے سارے نمازیوں کے اوپر فخر کرتا ہوں، الحمدللہ چلتے ہیں ہمارے ساتھ، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، دوڑتے ہیں۔ یاد رکھنا ہر شخص کسی نہ کسی معاملے کے اندر مصروف ہوتا ہے، کوئی چل نہیں سکتا وہ مالی تعاون کرتا ہے، کوئی مالی تعاون نہیں کرتا جانی تعاون کرتا ہے، کوئی کس لحاظ سے کرتا ہے، الحمدللہ سارے تعاون کرتے ہیں۔ اس لیے وہ ہماری ذات کے لیے نہیں کرتے بلکہ ہماری ان باتوں کے لیے کرتے کہ جو خالص اللہ اور اس کے رسول
رسول کی ذات کے لیے ہوتی ہے، نہ میرے لیے کوئی بات ہے، نہ میرے والد کے لیے کوئی بات ہے۔ ہمیں اپنے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے۔ ہماری جو قبر ہے ہم نے اس کو روشن کرنا ہے، ہم نے اس کو پاک و صاف کرنا ہے۔ ہمیں کسی کے لیے کوئی بھی ذرا بھی جو کہے نا کہ کوئی ہماری چاپلوسی کرے، کوئی ہمارے لیے کوئی یہ بات کرے، ہمیں کوئی بات کسی کے لیے ضروری نہیں ہم سمجھتے۔ اس لیے میرے بھائیو یاد رکھنا، یہ جتنے بھی اندر بیٹھے ہوئے ہیں نا یہاں پہ 1:15 بجے جمعے کے اوپر نیچے ہال فل ہوتا ہے، ابھی یہ ہال خالی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جلدی والے نماز جمعہ کی آتی ہیں وہ تھوڑے لوگ ہیں۔ اس محلے کی ہم بات کرتے ہیں، باقی جدھر مرضی جو پڑھے، جس کو عیدگاہ میں 1:15 بجے جمعہ ہوتا ہے سارے ادھر دوڑ جاتے ہیں۔ اس محلے کی بات اگر کی جائے نا تو یہ لوگ آتی ہیں تاخیر کرنے کے کہ بھئی وقت ابھی بہت ہے، چلے جائیں گے، ہو جائے گا جمعہ۔ ہماری یہ کوشش ہے کہ آپ لوگ ٹائم پہ آئیں، نہیں ٹائم پہ آئیں گے تو پھر ہم اپنا ٹائم بھی وہی رکھیں گے جو آپ کو پسند ہے، وہی ٹائم سب کے لیے پسند ہے۔ یہ سارے 2-4 جمعے آپ اندازہ کر لیں کہ پڑھنے والے جلدی کتنے ہیں، اور لیٹ پڑھنے والوں مجھے پتا تھا کہ اوپر تیسری منزل تک ہال فل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔